کئی دفعہ سارا سینہ چھلنی ہوتا ہے، پر اس سینے چھلنی کرنے والوں کو بھی سینے سے لگانا پڑتا ہے، اس لیے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے، 14 طبق دلے دے اندر تے تمبو وانگوں تانے۔ مشکل کام ہے استاد صاحب، وہ مطلب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچے کو اٹھانے کے لیے والد آ گئے کہ نہیں جی نہیں ہم نے نہیں پڑھانا، تو استاد صاحب کہنے نے او میں بڑی محنت کی تھی جی ہن تے چل گیا ہے، 6 کو مہینے ویکھو تے صحیح، میں نے بڑی مشقت کی ہے، یہ راہ میں نہ اسے لے جاؤ۔ میں نے تو کئی ناشتے نہیں کیے کہ کلاس میں پہنچنا تھا، کئی دفعہ میں نے کھانا چھوڑ دیا کہ مجھے دیر ہو گئی تھی، نہ لے کے نہ جاؤ، میری مشقت ہے۔ یہ میں آپ کو وہ والی مثالیں دے رہا ہوں جو صرف میرے اور آپ کے عقل کے قریب ہیں۔ جب تیری 20 غلطیوں سمیت تیرا والد، تیری ماں، تیرے مرشد، تیرے استاد، تیرے بزرگ، تیرا بڑا بھائی تجھے قبول کر لیتے ہیں نا، تو بس سمجھ لے یہ جتنا بھی پیار کرتے ہیں یہ سارا ایک قطرہ ہے، اور محبوب جو محبت کرتے ہیں اس میں سارے دریا سما جایا کرتے ہیں۔ رسول پاک جو پیار کرتے ہیں نا، نبی کریم جو محبت کرتے ہیں، حضور، اور حضور کو سب سے زیادہ غم کیا رہتا تھا؟ روزی روٹی کا نہیں، اس کا بھی بندوبست کیا، تعلیم و تعلم کا بھی بندوبست کیا۔ حضور کا سب سے بڑا احساس یہ تھا کہ میری امت دوزخ سے بچ جائے، یہ جنت میں جائے، گمراہ عقائد سے باہر آئے، راہ حق انہیں نصیب ہو۔ اس کے لیے نبی پاک جد و جہد کرتے۔ حضور کو روڑے مارنے والے، پتھر مارنے والے، کانٹے بچھانے والے، گردن پہ اوجڑیاں رکھنے والے رات کو سکون سے سو جاتے، اور نبی پاک انہی لوگوں کے لیے رات کو ہاتھ اٹھا کے ہدایت کی دعائیں کرتے رہتے۔ وہ روڑے مار کے سو گئے جا کے، اور جس نے روڑے مارے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ اور کسی نے کہا تھا لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے۔ وہ دیکھو امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے، وہ دیکھو نا امتی امتی کہتے ہوئے، لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے۔ حضور کے پہلو میں غم ہے امت، یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ مہربانی فرما۔ اور صبح قیامت بھی ہم سب لوگ نا لائق لوگوں سے اپنا تعلق بناتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ساری زندگی کا رشتہ ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ کوئی بندہ مجھے ایسا چاہیے کہ میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو وہ مجھ سے سچ بولے۔ کچھ لوگ ایسے چاہیے ہوتے ہیں نا زندگی میں کہ وہ توأن و کرہن ساتھ ہی رہے، لیکن یہ ہوتا نہیں، مشکل کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر لائق ہے تو میرا ہے، نالائق ہے تو پھر میرا، بنتے نہیں۔ یقین کریں آپ سے زندگی میں کوئی خطا ہو گئی، کوئی آپ کا بننے کو تیار نہیں ہوتا، کہتا میرا نہیں تعلق بھائی، میں اس کے لین دین کا بالکل ذمہ دار نہیں، میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں، تو جان یہ جان، کاٹ دیا۔ اور اگر گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، انسان سے ہو جاتی ہے، اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے، اور دوسرے سے ایک ہو جائے تو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، حضور غوث پاک کے مدرسے کے اساتذہ نے کہا تھا حضور سبق بانٹنے ہیں، پیریڈ لگانے ہیں، آپ کو کون سی کتاب دے دیں، فقہ، اصول، تفسیر، حدیث، کیا پڑھائیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں، تو مجھے سبق نہ کوئی دو، تم اس طرح کی تقسیم کرو کہ لائق بچے سارے تم رکھ لو، نالائق سارے مجھے دے دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جو بڑے بڑے گناہگار ہوں گے نا، بڑے بڑے، وہ میری چادر کے نیچے چھپے ہوئے ہوں گے۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ اور حضور ہمارے وکیل نہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں، حضور ہماری وکالت نہیں کریں گے، حضور ہماری شفاعت کریں گے۔ وکیل وہ ہوتا ہے جو کٹہرے میں کھڑا ہو کے جج صاحب سے کہتا ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا، بلا وجہ الزام لگایا گیا ہے، اس نے کوئی خطا نہیں کی، یہ ذاتی اناد پال رہے ہیں، یہ بندہ ہی بڑا اچھا ہے، یہ تو تھا ہی نہیں موقع پہ، اس نے تو کیا ہی کچھ نہیں، وکالت کرتا ہے اسے معاف کر دو، یہ وکیل ہوتا ہے۔ اور شفیع وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے اس نے سارا کچھ ہی کیا ہے پر میں جو آ گیا ہوں،
سارے جرم اس نے کیے ہیں، پر میں آ گیا ہوں نا، میرا آنا دیکھا جائے، میرا آنا دیکھا جائے اور اسے معاف کر۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے خاص، اور پھر کچھ ایسی چیزیں جو بالکل سادی تھیں، اس کا بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف میں موجود ہے، کہتے ہیں حضور ہمیں کبھی کبھی واز سنایا کرتے تھے، ہر روز تقریر نہیں سناتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل کرتا ہے، فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تم تکلیف میں آ جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں میں لمبی نماز پڑھانا چاہتا ہوں، پیچھے سے کوئی بچہ رو پڑتا ہے، میں اللہ کی نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، حضور سواری پہ چل رہے ہوتے تھے تو کوئی غلام ساتھ چلنا چاہتا تھا تو فرماتے تھے میرے ساتھ آ کے سواری پہ بیٹھ جا۔ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میں تقاضا ادب ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہ بیٹھوں، تو حضور فرماتے پھر واپس چلا جا، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی کہ میں سواری پہ چلوں اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پیدل سفر کریں۔ احساسات، جذبات، محبوب کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل عطا کیا، آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں، وہ ہمارے ہاں نا جی بزرگ ناراض نہ مجھ سے ہو جائیں، ہمارے ہاں بزرگ بعضوں کا شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہو کاکا ادھر آئے نا، تو میرے نہ سلام نہیں لئی، بھئی آپ لے لیتے سلام، یہ کچھ جھگڑے والی بات ہے، آپ سلام کر دیں۔ رسول پاک کی عادت مبارکہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں ہوتے تو حضور آگے بڑھ کے خود انہیں سلام کہتے، ان کے سروں پہ دست شفقت پھیرتے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں سنتے، ان کے سوالات کے جواب ارشاد فرماتے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو یہ معاملہ تھا کہ عبادت کے معاملے میں بھی جب ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا، سارا دن روزہ رکھوں گا، تو حضور نے فرمایا نہ، آنکھیں تکلیف میں آ جائیں گی، وجود تھک جائے گا۔ ایک سرکار کی زوجہ محترمہ ام المومنین نے رسی باندھ لی تھی مسجد نبوی میں کہ میں جب تھک جاؤں گی تو ٹیک لگا لوں گی، پر میں نے پڑھنی ساری رات ہے نماز۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جتنی دیر طبیعت اجازت دے اتنی دیر پڑھو، باقی آرام کرو، اور فرمایا تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے وجود کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ رحمت پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طور پر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 2-3 دن تراویح پڑھی، پھر صحابہ جمع ہو گئے، زیادہ لوگ آ گئے تو سرکار اندر سے باہر ہی نہیں آئے، حجرے میں رہے۔ فجر کے وقت آئے تو فرمایا مجھے پتا تھا تم سارے انتظار میں ہو اور تم نے دیر تک میرا انتظار کیا، میں جان بوجھ کے نہیں آیا۔ کیوں نہیں آئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ تو حضور فرمانے لگے اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں آ جاتا اور کچھ دن مستقل یہ نماز پڑھتا تو میرے دل میں خیال آیا کہیں رب کریم اسے فرض نہ کر دے، تمہیں مشقت ہوگی، تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا میں حضور دل چاہ رہا ہے نفل عبادت کو، اس لیے نہیں کر رہے کہ امت پر کہیں ضروری ہو جائے۔ حضرت سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی رات کو مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، ان دنوں جن دنوں وہ بدر کے قیدیوں کو لایا گیا تھا، ان قیدیوں کو رسیاں صحابہ نے زور سے باندھ دی تھی، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام بڑی بے چینی کے عالم میں کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیریت ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان قیدیوں میں میرے چچا جناب عباس بھی ہیں، وہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ چلو زیادہ نہیں تو تھوڑا احساس کبھی چچا کا بھی پیدا کرنا چاہیے۔ ویسے چچا چاند نہیں ہوتا، چندہ ہمیشہ ماموں نہیں ہونا ہے، چچا جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو بیچارہ چاند ہو سکتا نہیں، چندہ ماموں نہیں ہونا ہے، پکی بات۔ تو کبھی چچا کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چچا ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ وہ انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ میں دوڑا گیا اور میں نے جا کے معلومات کی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں باندھا گیا ہے۔ فرماتے میں جا کے حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کر کے آیا تو وہ سکون میں آ گئے۔ تو آ کے حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو سرکار بھی زمین پر بیٹھ گئے، لیکن ابھی چہرے پر بے چینی باقی تھی۔ میں نے عرض کی حضور میں رسیاں ڈھیلی کر رہا ہوں جناب عباس کی، آپ آرام سے سو جائیں۔
यहाँ तक नहीं ये रहमत रुकती, ये रहमत किसी मकाम पर महदूद नहीं होती। मेरे करीम का करम हमेशा बरसता है, तो बग़ैर रंगो नस्ल हर जगह बरसता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिर्फ अब्बास नहीं, जा सारे कैदियों की रस्सियाँ ढीली करके आ। सबको ये कौन लोग हैं? ये बदर में फूल लेके आए थे, ये गजरे लेके आए थे फूलों के, खुशबू का तोहफा देने आए थे, ये तो तलवारें लेके आए थे। लेकिन ये एजाज़ है मेरे नबी पाक का कि अल्लाह ने हुजूर को रहमत लिल आलमीन बनाया है। दिलों के अंदर इतनी गुंजाइश रसूल पाक ने पैदा की, फरमाया सब की रस्सियाँ ढीली करो ताकि मैं आराम से सो जाऊं। तबीयतों की सख्ती, मिजाजों का तल्खपन, अपनी ज़ात के खौल में बंद होकर ज़िंदगी गुजार देने वाले लोग, अपने आप से शुरू होकर अपने आप पर ख़त्म हो जाने वाला मिजाज, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरी तबीयत फ़ैसला कर रही है, जिस ऐनक से मैं मुआशरे को पढ़ रहा हूँ, सारे मुआशरे को उसी तौर पे मैं लेके चलूँगा, ये सोचें दुरुस्त नहीं। हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, हमें उन सारी बातों का ख्याल और इदराक करना पड़ेगा कि जो हमें हमारे रसूल पाक ने सिखाई है। इंसान पर बाज़ों का कुछ लोग इस तरह का भी उसके साथ रवैया इख्तियार करते हैं कि रद्द अमल के तौर पर कुछ कहना पड़ता है। बाज़ लोग सख्त सुस्त कह देते हैं रद्द अमल के तौर पर, खुद इस तरह के नहीं होते, लेकिन तांग आमद बजांग आमद। तो एक दफ़ा जब बड़ी सख्त तकलीफ़ दी कुफ़ार ने, तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह इनके लिए दुआ करें, ये तबाह हो जाएं। तो महबूब ने खुद इन लफ्ज़ों के साथ जवाब दिया, फरमाया अल्लाह ने मुझे लानत मलामत वाला नहीं बना के भेजा, मुझे रहमत लिल आलमीन बना के भेजा। इन्हीं हर वक्त ताने देते रहना, हर वक्त खड़े रहना। ये देखें ना मेरे मुल्क का माहौल क्या बना हुआ है, राय का इख्तलाफ ही है ना, लेकिन जो धींगा मुश्ती रोज़ होती है और जो धमा चौकड़ी रोज़ मचाई जाती है, रोज़ जो नई से नई कहानी पनपती है, मुल्क के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं रह गया, कोई इदारा ऐसा नहीं रह गया जिसके बारे में हमारे दिल बिल्कुल साफ़ हो। इसलिए कि हमने मिजाज इस तरह का बना लिया है, हमने ऐनक इस तरह की लगा ली है, लहजे इस तरह के बना लिए। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया था, मुझे किसी सहाबी के बारे में कोई बात ना पहुंचाना, किसी की गलती आके डायरेक्ट मुझे न बताना, मेरे सामने कुछ भी ऐसा ना करना। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया मैं चाहता हूं मेरे दिल में सब के लिए गुंजाइश है तो गुंजाइश ही रहे। लोगों को खुश गुमान रहने ही नहीं दिया जाता, अच्छी सोचें पैदा करने के मौके ही नहीं दिए जाते। वही बदगुमानियाँ हैं, वही माहौल के अंदर शिद्दत है, वही अंदाज हमारा इस तरह का है, और वही कुछ हम कर रहे हैं, और सारे हैं कि एक ही लाठी के साथ हांके जा रहे हैं। खुदारा चीज़ों को देखें और गौर करें कि हम नबी पाक साहिब लौलाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। फिर एक और बात, हुजूर की रहमत चूँकि कामिल है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम का एक तरीका है। दुनिया में दो तरह से लोग अपना आप साबित करते हैं। एक पूरे माहौल में लोग अंधेरा करना चाहते हैं ताकि मैं सही तरह चमक जाऊं। वो फिर बताते हैं कि इस वक्त दुनिया में कोई आदमी भी मेरे सिवा ठीक नहीं है। किसी का भी तज़किरा उनके सामने किया जाए तो एक दो चार कमज़ोरियाँ उसकी वो बता देते हैं, क्योंकि वो फुल अंधेरा करना चाहते हैं और समझते ये हैं कि जब मैं अंधेरा करूँगा तो फिर मैं ज़्यादा चमक जाऊँगा। इसलिए बाकायदा मनसूबाबंदी की जाती है और बाकायदा लोग बिठाए जाते हैं और किरदार कशी करना एक पूरा माहौल बना दिया गया है। और कोई भी शख्स उससे मुबर्रा नहीं, वो दीनी तारुफ रखता हो या दुनियावी तारुफ रखता हो, सियासी समाजी माशरे में कोई मकाम रखता हो या सियासी कद काट से उसका तारुफ हो, किरदार कशी आम बना दी गई और इस पर लोग खुश होते हैं। मेरे भाइयों, नबी करीम ने भी अपना असबात किया है, लेकिन रसूल पाक का तरीका ये नहीं है कि किसी दूसरे की नफ़ी करके ही अपना असबात होता है। कुरान तो नबी पाक पे नाजिल हुआ है ना, हुजूर कुरान लेके आए हैं, पर इस कुरान में तो हज़रत मूसा की तारीफ़ें भी हैं, हज़रत ईसा के तज़किरे भी हैं, जनाब ईसा के मोजज़ात भी हैं। इसमें तो हज़रत नूह का जिक्र भी है, इसमें तो हज़रत आदम का जिक्र भी है, इसमें तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल और कमाल के तज़किरे,
اس میں تو جناب لقمان حکیم کی حکمت اور دانائی کی بات ہے، اس میں تو حضرت خضر کا تذکرہ ہے، اس قرآن مجید کے اندر تو اولیاء اللہ کی شان ہے، اس میں تو ماں باپ کی فضیلت ہے، اس میں تو پڑوسیوں کی بات ہے، اس قرآن مجید نے تو غریب کی بات کی، یتیم کی بات کی، بیوہ کی بات کی۔ تو رسول کریم نے بتایا کہ دوسروں کو پیچھے کر کے اپنے آپ کو آگے نہیں کیا جا سکتا، تم سب کو ساتھ لے کے چلو، تمہیں اللہ امامت عطا فرما دے گا۔ حضور نے تعارف کرایا اپنی امت کو سارے نبیوں کا، رسولوں کا، حضور نے ان کے تذکرے کیے، احادیث میں ان کے تذکرے ہوئے، حضور نے ہر ایک کی شانیں بلند کر کر کے بیان کی، اور فرمایا کسی نبی کی بات میرے ساتھ ملا کر اس طرح نہ کرنا کہ ان کی کسر شان ہو جائے معاذ اللہ، میرا اور اس کا تقابل اس طرح نہ کرنا کہ وہاں کسر شان۔ وہ کسی نے میرے اعلیٰ حضرت کے سامنے کہا تھا نا، شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی، تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے حضور تو کسی کو دبانے آئی نہیں، یہ تو کیا بات کر رہا ہے، تو کہہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی، یہ کہہ کہ نبی پاک تو عزتیں دینے آئے، ہر ایک کی قسمت میں حضور نے عزت لکھی۔ کہا باپ راضی ہو گیا تو رب راضی ہو گیا، فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت، بہنوں کی بیٹیوں کی پرورش جو کر کے آئے گا میرے ساتھ جڑ کے انگلیوں کی طرح جنت میں جائے گا۔ فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بہتر، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ فرمایا پڑوسی سے حسن سلوک کرنے والوں یاد رکھنا کہ اس کے تو حق اتنے زیادہ ہیں کہ ڈر ہے کہ کہیں وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بی بی صرف حاملہ ہو، حاملہ، اسے رب کی بارگاہ میں اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا تلوار لے کے جہاد کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور جب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے اللہ اسے شہید جتنا درجہ دیتا ہے، اور جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ایک ایک گھونٹ کے بدلے رب غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ اسی کی صرف شان ہے؟ فرمایا نہیں، آدمی کے بال سفید ہو جائیں، مومن مسلمان سفید بالوں والا، اگر تم نے اس کی عزت کی تو سمجھ لینا تم نے اپنے رب کا احترام کیا ہے۔ یا رسول اللہ تاجر؟ تو فرمایا سچ بول کے تجارت کرنے والا تو قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ یا رسول اللہ یہ عالم، یہ طلباء، یہ دور دراز سے آنے والے لوگ؟ تو محبوب نے فرمایا یہ تو کوئی ڈگری نہیں لیتے، پہلے دن ہی گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ مزدور دیکھا، مزدور سڑکوں پہ بیٹھا، رول گئے لوگ اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کرتے، وہ کسان دیکھے دنیا سو رہی ہے اور ٹھنڈ میں جا کے فصلوں کو پانی دے رہے، وہ ہم نے مزدور دیکھے جن کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، لوگوں کی انہوں نے بلڈنگیں کئی منزلہ بنا دی پر اپنے چھت سے پانی ٹپکتا روک نہ سکا۔ حضور یہ جو لوگ ہیں ان کی کیا شان ہے؟ تو حد کر دی میرے کریم نے، فرمایا محنت کر کے روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے، اس کو تو اللہ نے قرب دے دیا دوستی۔ تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی، اور آخری خطبے کی صورت میں بھی وصیت لکھی۔ حضور نے ہر شخص کو احترام دیا، ہر ایک کو اکرام دیا۔ لوگوں کو پیچھے دھکیل کے قد اونچا نہیں ہوتا، بلکہ شمع سے جتنی مرضی شمعیں جل جائیں اس کی اپنی روشنی میں کبھی کمی نہیں آیا کرتی، بلکہ حد ہو گئی۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے پوچھ لیا، فرمایا جبریل سب کو میری رحمت سے حصہ ملا ہے، آپ کو بھی کوئی ملا ہے؟ وہ ملا تو بتاؤ نا۔ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے حضور بالکل ملا ہے۔ کہا کس طرح؟ عرض کی یا رسول اللہ جب سے ابلیس کا انجام دیکھا تھا نا ڈر آتا تھا، خدا جانے خاتمہ کس طرح کا ہو، لیکن جب آپ آئے، قرآن آیا اور قرآن میں حضرت جبریل کا ذکر آیا تو فرماتے ہیں میں سمجھ گیا اب اللہ نے کرم کر دیا ہے، اب طے کر دیا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کے جو اعزازات ہیں وہ ہمیشہ اعزاز ہی رہیں گے۔ نبی پاک کی رحمت سے ہر شخص کو حصہ ملا، حتیٰ کہ کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو۔ رسول پاک علیہ السلام ہر ایک کے لیے رحمت بن کے تشریف لا، یہاں تک کہ جانور بھی حضور کے پاس آتے تھے تو اپنے دکھ سنا جاتے تھے، حضور تو ان کو بھی تھپکیاں دیتے،
तसल्लियाँ देते। हज़रत अंस बिन मालिक कहते हैं लोगों मुझे वो दिन भूलता ही नहीं जिस दिन नबी पाक मक्के से हिजरत करके मदीने आए थे। लोग गलियों में, छतों पे हुजूर की ऊँटनी के गिर्द या रसूल अल्लाह या मुहम्मदा की सदाएं हमने अपने कानों से सुनी। एक बड़ी शान रखने वाला कबीला बनु नज्जार, उसकी बच्चियां कोने में दफ लेके बैठ गईं, कहने लगी ये न समझना कि हम कोई आम है, हम बहुत बड़े ख़ानदान की बेटियां हैं, लेकिन आज यहाँ इसलिए बैठी हैं कि देखो तो सही हमारे पास आया कौन है। वो नन्ही बच्चियां जो बैठकर वहाँ दफ बजाती थीं, वो रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थीं और कहती थी हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, हमें खुशी है आमना के लाल के तशरीफ़ लाने की। खुशी है आमना के लाल के, बस रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा यूं ही उनका, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। आखिर दावा यानिल हम्द। हज़रत अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। अल्लाह ने बेटे भी दिए, खेत भी दिए, बहुत ज़्यादा जानवर भी दिए, बड़ी दौलत, बड़ा कुछ। रब आजमाता भी है, उसका निज़ाम है। जितना कुछ के करीब होता है उतना ही ज़्यादा आजमाता है। फरिश्ते अर्ज़ करने लगे मौला जनाब अय्यूब, अल्लाह करीम ने फरमाया ये मेरा दोस्त है, अय्यूब मेरा नबी है, मेरा पैगंबर है, मेरा दोस्त है। तो फरिश्ते अर्ज़ करने लगे मौला जिसको इतना नवाज दे उसने दोस्त तो बनना ही होता है। एक रवायत में 7 बेटे, एक में 14 बेटे, खेत खलियान बाग बड़ा कुछ, तो दोस्त तो बनना है। तो रब करीम ने फरमाया जाओ आजमा लो, जाके जाओ जाके। कौन कह रहा है? यारी तेरी सोना ते आजमाइशां तेरियां अग, ਇਹ सोना परखिया जावंदा ही पहलो नाल अग्गां दे लग, जाओ आजमा लो। फरिश्ते आ गए। एक ही दिन में सारे बाग उजड़ गए, जल गए खेत। एक दिन लगा, बनने में वक्त लगता है, उजड़ने में वक्त नहीं लगता। एक दिन लगा तो जानवर एक बीमारी से सारे मर गए। जनाब अय्यूब घर से बाहर निकले, वापस आए तो सारी औलाद की लाशें पड़ी। बड़ा मुश्किल मसला है ना, लेकिन ज़ुबान पे एक ही लफ्ज़ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत अय्यूब सब्र से, हौसले से, इत्मीनान से। इस पर बस नहीं, अल्लाह के नबी पैगंबर, यहाँ तो जो 5 नमाजें पढ़ता है वो कहता है मुझे बुखार कैसे हो गया, अल्लाह तो मैं नमाजी हूँ। मैं तो रोज़ाना सूरत यासीन पढ़ता हूँ, मेरे घर में फाका कैसे आ गया। मैं तो रोज़ाना सुबह कुरान शरीफ खोलता हूँ, फिर भी हज़रत जी मेरे घर के अंदर बीमारी का क्या लेना देना। हज़रत अय्यूब बीमार हो गए। 1 2 3 4 हफ्ते, महीने, साल नहीं, 16 साल बीत गए बीमार। 16 साल बीत गए, 16 साल। हज़रत अय्यूब अलील है। एक दिन ज़ौजा करीब आई तो कहने लगी आप अल्लाह के नबी हैं, आप जो भी दुआ करें मालिक कबूल फरमा लेता है, दुआ करें आपको शिफा दे दे। जनाब अय्यूब फरमाने लगे एक बात तो बता, शिफा कितने दिन रही है? कहने लगी 7 साल। फरमाया खेत खलियान औलाद माल दौलत कितना अरसा रहा? कहा 60 साल। 60। आप फरमाने लगे बीमारी को कितने साल हुए? कहा 16 साल। फरमाने लगे जरा मुझे तकलीफें और बीमारियों को भी 60 साल हो लेने दे, फिर दुआ भी मांग लूँगा। तो बराबर तो हो ले, अभी तो सिर्फ 16 हुए, 60 हो ले, दुआ मांग लूँगा। और फरमाने लगे दुआ मांगनी चाहिए पर मेरे रब को पता है अय्यूब किस हाल में है। बस ज़ुबान पर ये लफ्ज़ आए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया तुमने जांच लिया है, लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, पता चल गया? का मौला चल गया। फरमाया जाओ अब मेरे बंदे को नवाज दो। बस मालिक ने नियाज़ है ना। बंजर ज़मीनें फिर से आबाद हो गई, फिर से जानवर आ गए, फिर से वही लहर बहर हो गई। बेटे भी अल्लाह ने दे दिए, माल दौलत जायदाद हर चीज़, घर में बैठे शिफा भी हो गई। हज़रत अय्यूब की ज़ौजा करीब बैठी है, सुखों के दिन आ गए। पूछने लगी अय्यूब एक मसला पूछना है। एक बात जहन में आई, इजाज़त दे तो दरियाफ्त करूँ? फरमाने लगे पूछो। तो ज़ौजा अर्ज़ करने लगी हुज़ूर बतलाइए, दुख अच्छे के सुख?
दुख अच्छे के सुख। तो जनाब अय्यूब फरमाने लगे दिन सारे ही अल्लाह के, दिन सारे ही अल्लाह, दुखी रखे तब भी मेहरबानी, सुखी रखे तब भी फजल उसी के हैं। पर अगर मेरे दिल का हाल पूछे ना तो दुख बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे वो दुख। कहा हुजूर दुख अच्छे थे? तो जनाब अय्यूब फरमाने लगे जब मैं बीमार था तो मेरा रब 24 घंटे में एक दफ़ा मेरा हाल पूछा करता था। रब पूछता था अय्यूब तेरा क्या हाल है, रब पूछता था, खुदा खुद मेरे मदलसबू अल्लाह पूछता था। फरमाते हैं 12 घंटे इस मज़े में ही गुजर जाते थे कि मेरे रब ने मेरा हाल पूछा है। 12 घंटे इस कैफ में बीत जाते कि अल्लाह ने हाल पूछा है। और फरमाया अगले 12 घंटे में इंतज़ार करता रहता था कि रब दोबारा कब हाल पूछेगा। फरमाया 24 घंटे में एक दफ़ा पूछता था। दुआर उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतज़ार में। तो फरमाते हैं बस ये इस तरह हाल गुजर जाता था। फरमाने लगे शिफा तो हो गई, सेहत तो हो गई, खेत खलियान तो हो गए, पर अब मेरा रब मेरा हाल तो नहीं ना पूछता। हज़रत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम ने एक दिन हज़रत जिब्रील अमीन मिलने आए। तो जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे ए जिब्रील, अल्लाह के नेक बंदों में जो अल्लाह को इस वक्त सबसे ज़्यादा पसंद है नबियों के बाद, जो करना बात का, जो सबसे ज़्यादा अल्लाह को पसंद है नबियों के बाद वलियों में, और सबसे ज़्यादा अल्लाह जिसको अल्लाह की बारगाह में इबादत गुजार लिखा जाता है, मेरी उस बंदे से मुलाकात कराओ। तो हज़रत जिब्रील ने जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को साथ लिया तो एक शख्स के पास पहुंचे जो आंखों से अंधा था, दोनों हाथ उसके सलामत नहीं थे और पूरे जिस्म में पीप जारी थी, रेशा था। जब जाके अस्सलाम वालेकुम कहा ना हज़रत यूनुस ने, उसने वालेकुम अस्सलाम के बाद पहला लफ्ज़ पता क्या कहा? उसने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा, आप भी अदा करें अल्लाह का शुक्र, या अल्लाह तेरा, अल्लाह तेरा शुक्र है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे तो शुरू से इस तरह का है, नाबीना भी और हाथों से माजूर भी और सारा जिस्म शुरू से। तो बड़े ही खूबसूरत लफ्ज़ उस बीमार ने कहे। कहने लगे नहीं हुजूर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, जब तक मेरे रब ने चाहा कि ये दुनिया को देखे तो तब तक उसने मुझे आंखें दी, और जब उसने चाहा कि अब इसका देखना बेहतर नहीं तो उसने वापस ले ली। तो या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर कहा जब तक उसने चाहा कि मेरे हाथ रहे तब तक रहे, जब उसने चाहा कि मेरे लिए बेहतर नहीं तो उसने ले लिए, तो या अल्लाह तेरा शुक्र है। जब तक उसने चाहा कि मेरा जिस्म सही और सलामत रहे तो रहा, और जब उसने चाहा कि मेरे लिए बेहतर नहीं तो मुझे बीमार कर दिया, तो या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे जिब्रील वाकई ये अल्लाह का सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार बंदा है, सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बंदा है, सबसे ज़्यादा। हज़रत शुएब अला नबीना अलैहिस्सलाम इतना रोए कि बिनाई चली गई। साहिब रिसाला कुशैरिया ने लिखा है आँखों की रोशनी ज़ाहिरी तौर पर चली गई, अल्लाह ने फिर आँखें अता की। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम फिर रोए, आँखों की बिनाई चली गई, अल्लाह ने फिर अता की। फिर रोए कि आँखों की बिनाई चली गई, रब करीम ने फिर अता की। फिर एक दिन पूछा मालिक ने, करीम है ना जब चाहे पूछे, बेनियाज है ना जब चाहे ना पूछे। अब पूछा तीसरी दफ़ा, कहा ऐ शुएब अगर तो रोते हो जन्नत के लिए तो जन्नत आज से ही तुम्हारे नाम की, और अगर रोते हो दोज़ख से डर के तो तुम्हें आज से आज़ाद किया। सारा कुछ जानता है रब, पर पूछता है बताओ ना रोते क्यों हो? खुदा बंदे से खुद पूछे रोते क्यों हो, बताओ ना। हज़रत शुएब फिर रो पड़े, कहने लगे मालिक न जन्नत की तड़प, न दोज़ख का खौफ, न तो तेरी मुलाकात के शौक में रोता हूँ। कभी मिलना, कभी वो ज़ियारत की जो तड़प है। इकबाल कहने लगे कभी है हकीकत मुंतज़िर नज़र आना लिबास मजाज में, लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। ये जो रब के बंदे रोते हैं तो लोग समझते हैं शायद दुनिया के लिए रो रहे हैं। ये रब के बंदों की आंखों में आंसू आते हैं तो लोगों का ख्याल होता है हो सकता है कोई बच्चा नौकरी ना लगता हो तो रोते हैं, हो सकता है घर में कोई आजमाइश आ गई हो तो रोते हैं,
ممکن ہے کسی جگہ کسی چیز کی طلب نے بے چین کر دیا تو وہ طلب آنکھوں سے گر گئی، لیکن نہیں، اے تن میرا کنگھی ہووے تے میں زلف سجر دی باواں، تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں، مارو مارو مینو مار پکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے آواں، تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، مانا کہ نے وصال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے، بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی۔ اس میں اب انسان شکوہ کرتے پھرے گئے جس طرح ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو مطمئن رکھا ہے۔ مشکل کے بعد جو آسانیات، حضرت لقمان حکیم، ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری صورت ہے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کہنے لگے بیٹا کو مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، کوئی مشکل آئے تو اکھرے بیٹوں کو سمجھ آ جائے کہ مشکل آئے تو، سمجھ آ رہی ہے بات کی، مشکل آئے تو، اور کیا خوبصورت جملے، بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے گا، سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے آسان کر دی۔ اور آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈب سیکھ جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے جو کرب کے حالات میں جینے کا سلیقہ سیکھے۔ اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے، حضرت لقمان بیٹے مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، بڑی کو ٹال دیتی ہے، وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اللہ اس کے بعد آسانی سے پیار ہے۔ کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے آؤ فلاں اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلو، فلاں نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں۔ اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے، بیٹے کو بات کی یاد دی، گھوڑے پہ بیٹھے، امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں کے پاس گھوڑے تھے۔ اب رستہ بہت زیادہ تھا، کھانا ساتھ لے لیا، پانی ساتھ لے لیا، رستہ لمبا تھا، صحرا کا علاقہ تھا۔ جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گھوڑے بھی بے ہوش ہونے لگے، اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گھوڑے بھی۔ اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے، گھوڑے سے اتر کر کے پیدل چلنے لگے۔ اب پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو گرمی میں جتنا بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، تو پانی پیتے رہے، کھانا کھاتے رہے، کھانا پانی بھی ختم ہو گیا۔ تھوڑا آگے چلے نا، اس قدر تکلیف بڑی کہ حضرت جناب لقمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی، اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی جلی گئی، پیر خون کے فوارے گرنے لگے، بیٹا بھی ہوش حضرت لقمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا ابا جی آپ تو صبر کرنے والے ہیں، آپ رو رہے ہیں، پر میں بیٹے میں کیا کروں، میرے سینے میں جو دل ہے وہ ایک باپ کا دل، تو باپ جو ہوا تیرا، تیری دکھ پر رونا آیا۔ بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکالی، ہڈی نکلی تو خون بھی چلا۔ صاحب زیادہ کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور چھوٹی مشکل دے کے اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے، تو ہم تو اچھے کام چلے تھے، مشکل پہ مشکل، مشکل پہ مشکل، یہ کیا ہے؟ حضرت لقمان کہنے لگے بیٹا نہ تو آپ کی حکمتوں کو جانتا ہے، نہ پوری طرح میں جانتا ہوں، لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا، اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دھواں اٹھا، اتنا سخت دھواں اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں بادی آواز آتے، وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی ٹھہر جاؤ، رک، وہی رک گئے، تھوڑی دیر گزری تو کہا رک جاؤ، جب رکے تو ایک بولنے والا بولا، کہنے لگا تمہارے لیے تھوڑی دیر کے بعد جانوروں کا بندوبست کر دیا جائے گا، کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا، بچے کا پیر بھی صحیح ہو جائے گا، چلے جانا لیکن ذرا ٹھہرو۔ حضرت لقمان کہنے لگے بولنے والے تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ کہا اللہ کے فرشتے اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ صاحب نے بستی پر مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم ملا تھا، آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے، میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ اس باپ بیٹے کی غلطی کوئی نہیں، مہربانی فرما۔ رب نے پہلے آپ کو صحرا میں الجھایا، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے گھوڑے ٹھہر گئے، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کا پانی ختم ہوا، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے بیٹے کو زخم آیا، پھر میری دعا کی برکت سے سامنے سے دھواں اٹھا۔ فرمایا یہ جو تمہیں مشکل پہ مشکل آ رہی تھی
یہ تو میرا رب تمہیں عذاب سے بچانا چاہ رہا تھا، یہ جو تمہیں مشکل پر مشکل آ رہی تھی تو میرا مالک تمہیں عذاب سے بچا رہا، تم سمجھ نہیں رہے تھے۔ حضرت لقمان نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کہنے لگے ابا جی بات بالکل سچی ہے، افضل الذکر لا علم، اور پھر پڑھنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ ورد ہونے لگے۔ بھائی جب تجھے مشکل آتی ہے، آزمائش آتی، تو اس وقت سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے لگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی مشکل دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے، جادوگر آ گئے، انہوں نے سانپ چھوڑے، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا سانپ پھینک دو۔ کہنا چاہیے تھا کہ یا اللہ ایک ہی کچھ ہے، اتنے سانپ ہے، بچانے کے لیے ڈنڈا ہے وہ پھینک دو۔ ڈنڈا پھینکا جاتا ہے، سانپ کو دیکھ کر کے قابو کیا جاتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے نا، لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاحظہ کیجئے میرے عزیزو۔ اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا اے موسیٰ ڈال دے اپنا عصا، پہلے نہیں فرمایا کہ سانپ بن جائے گا، فرمایا پر تو ڈال دے۔ میں اور آپ ہوتے ہیں تو سامنے ہے، ڈنڈا ہاتھ میں ہے، ہم کہیں گے عجیب بات ہے، یہی تو دفاع کی چیز ہے، اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے؟ کہا ڈال دو، تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا، کہا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو، اس عصا کو اژدہا بنا دیا۔ اب کبھی عصا بھی اژدہا بنے، کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اژدہا بنی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے اژدہا، بلکہ اس سے پیچھے چلیے، عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہے نا، جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی، ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریا میں بہا دے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس اسرائیل روح نکالنے آئے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی، واپس گئے۔ اللہ انہوں نے تو جلال فرمایا، کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہیے بیل کی پشت پر ہاتھ رکھے، جتنے بال ان کے دستے مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال ان کی عمر بڑھا دی جائے۔ یعنی میرے کان میں کوئی بتا دے کہ جناب 60 سال بڑھ گئی، کیا آپ کے کان میں کوئی کہہ دے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ حقیقت پسندی نہیں، اس لیے کہ 60 بھی گزر جائیں گے، 70 بھی، یہ حقیقت نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم، چلے میں مثال دیتا ہوں، سمجھ لے 10 بال، حالانکہ بہت زیادہ آتے ہوں گے، 10 بال اگر حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے آئے تو 10,000 سال تو عمر بڑھ گئی نا۔ 10 یعنی 10 سال نہیں، 10 نہیں، 10 بہت زیادہ تھی نا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے آ کے عرض کیا گیا حضور بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھ جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ نے حقیقت پسندی والی بات کی، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ 10,000 سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہ حضور جانا تو پھر بھی ہے، فرمایا پھر ابھی چلتے۔ فرعون کو اس نے وہ خواب دیکھ لیا تھا کہ ایک ستارہ اٹھے گا اور پھر وہ گرے گا تو میری ساری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ نجومیوں سے اس نے پوچھ لیا، اس نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ توبہ کرتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کیا۔ یُسَبِّحُونَ أَبْنَاءَکُمْ، ذبح کرا دیتا تھا تمہارے بیٹوں، اور بچیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے پتہ کیا کیا، ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ اب دریا میں بہتے جا رہے ہیں تو ماں کی تو پریشان بھی ہو گئی، ان کی ہمشیرہ کو کہنے لگی ذرا دھیان رکھنا کدھر جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے بہتے نا، فرعون نے نا دریا کے کنارے مکان بنایا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کا ذوق ہوتا ہے، آج کل ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کا نام فارم ہاؤس رکھا ہوا، میرا فارم ہاؤس، اور پرانے زمانے میں لوگ ڈیرا کہتے تھے۔ تو اس نے بھی اس طرح کا فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرتے ہوئے تابوت کے اندر، صندوق کے اندر جا رہے ہیں۔ فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ بے اولاد تھیں، بڑی تڑپ تھی بیٹے کی، وہ بھی وہاں کھڑی تھی۔ صندوق تیرتا ہوا آیا تو فرعون نے کہا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ، دیکھو کیا ہے۔ جب وہ لے کے آئے نا تو آپ کی ہمشیرہ جو نگرانی کر رہی تھی پریشان ہو گئی کہ یہ تو اس کے ہاتھ لگ گئے، یہ تو اب مار ڈالے گا۔
لیکن جب خوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ دیکھا تو بی بی آسیہ کہنے لگی یہ بنی اسرائیل کا ہے ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا یہاں آ گیا ہے، تو ایسے ہی چھوڑ، یہ پتہ نہیں کہاں سے رکھ نہ لیں، رکھ نہ لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگا نہیں انہی کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اسی کے ہیں۔ تو آسیہ کہنے لگی تیرے تو سر پہ نا بس بھوت ہی سوار ہو گیا، ہر وقت وہی لوگ تجھے یاد رہتے، یہ پتہ نہیں کہاں سے بہ کے آیا۔ اب رکھ لیا، مان گیا فرعون، آپ فرعون کے گھر میں، جو اس لیے بچے مروا رہا تھا کہ میری سلطنت حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو جائے، تو اسی کے گھر میں پرورش پانے لگے، اسی کے گھر میں۔ اب عورتیں منگائیں گئی دودھ پلانے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بی بی کا دودھ نہیں پیتے، تو آپ کی ہمشیرہ نہ وہیں دائیں بائیں گھومتی رہتی، تو کہنے لگی